ایک تعلیمی ادارے میں لڑکے اور لڑکیاں کسی غلط چیز میں مبتلا ہیں، ٹیچر بھی بات کرنے کو تیار نہیں، پرنسپل صاحب کو فکر نہیں ہے کہ میرے کالج میں، چاہے وہ پرائیویٹ کالج ہو یا اور کوئی اور ہو، ان کو فکر ہی نہیں کہ ہمارے بچے کن کن بری عادتوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ جناب دیواروں کے پیچھے جا کر کے وہ انجیکشن کریں گے، سکول کے انتظامیہ والے جانتے، پرواہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے والدین کی غفلت ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کی عادتیں کچھ مشکوک ہیں، لیکن وہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت کیا ہوگا جب کوئی خیر کی بات کہنے والا نہیں رہے گا اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بے شمار وہ نوجوان ہیں جو بری عادات کا شکار ہو کر کے ان کی جوانیاں تباہ، ان کی صحت برباد۔ مطلب مجھ سے بھی ایسے جوان ملتے رہتے ہیں جو اپنی دردناک کہانیاں سناتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں ہم اتنے اچھے تھے، اور پھر جب برائیوں کا شکار ہو گئے تو اب ہماری حالت یہ ہو گئی۔ تو اس طرح سے رمضان جو ہے وہ جوان کے لیے ایک بہترین سیزن ہے بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے اندر اچھی عادات پیدا کرنے کا، کہ آپ اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے نکال سکتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان آپ کو کنٹرول سکھاتا ہے۔ جب آپ نے روزہ رکھا اور دن میں آپ کو بھوک لگی، پیاس لگی، لیکن آپ کنٹرول کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، ڈر کسی کا نہیں، اس کے باوجود آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، تو کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ یہ جو آپ ضبط نفس، ٹھیک، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا مزاج، جب آپ نے رمضان میں حلال پانی اور حلال کھانے سے اپنے آپ کو روکا، تو رمضان کے بعد جب آپ سے کہا جائے گا کہ وہ حرام چیز، شراب، ڈرگز اور اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے، تو جب آپ رمضان میں حلال چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو رمضان کے بعد آپ حرام چیزوں سے بچنے میں لازماً کامیاب ہوں گے۔